ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا، 200 رکعت روزانہ تہجد کے نفل پڑھا کرتا تھا۔ جب پہلی دفعہ میں نے کتاب میں پڑھا تو مجھے اس پہ بہت تردد ہوا کہ پتہ نہیں یہ بات نقل کرنے کے قابل ہے یا نہیں، تو میں نے کچھ اور کتابیں بھی پڑھی تو ان میں لکھا تھا کہ بعض راتوں میں وہ 400 رکعت بھی نفل پڑھا کرتا تھا، یعنی بادشاہ بھی ہے اور 200 رکعت روزانہ تہجد کے نفل بھی پڑھ رہا ہے۔ ہم سے تو 20 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، ہر رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، ہمارے لیے 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے مقصد زندگی کو پہچانا، انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود، کمٹمنٹس کے باوجود اپنے مقصد کو مقدم رکھا، ضرورتوں کو کم کر لیا اور مقصد کو پورا کر لیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی سال تک 7 یا 10 بادام کھا کر وہ گزارا کرتے تھے اور اپنے علمی کام میں لگے رہتے تھے، یہی ان کا دستور تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا خشک ستو پھانک رہا ہے، میں نے پوچھا جی اس کو پانی میں ڈالیں اور کچھ میٹھا ملائیں، گڑ ملائیں تو ذرا اچھے طریقے سے کھائے جاتے ہیں، ٹیسٹی ہو جاتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے دونوں طریقوں سے کھا کے دیکھا ہے، خشک پھانکنے میں وقت کم لگتا ہے اور پانی ملا کے اس کو کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور جو وقت کا فرق ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پچھلے 20 سال سے میں خشک ستو کھا کے گزارا کر رہا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہ ہے 1 منٹ ایکوریسی ڈیولپ کرنا، کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کی ویلیو کی ہے، اور ہمارے نقشبند سلسلہ کے جو مشائخ ہیں انہوں نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے انہوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو وہ سانس ہی کفر کی حالت میں گزر گیا، یعنی سانس لینے کی جو دیر ہے وہ بھی غفلت میں نہ ہو، اتنی تھوڑی دیر کا بھی انہوں نے جو ہے وہ خیال رکھا ہے۔ دوسرا دھوکہ جو اس دنیا میں لگتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اپنی ضرورت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی ضرورت تو بہت تھوڑی ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ضروریات کی حد ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اس دنیا میں ضرورتوں کو پورا کرو، خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، وہاں جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کو یہ کیوں کہا کہ تمہیں بادشاہ بنایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس گھر ہو، بیوی ہو، سواری ہو اور خادم ہو، یہ چند چیزیں جس کے پاس ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ گھر بھی ہو، بیوی بھی ہو اور سواری بھی ہو اور خادم بھی ہو، تو جس بندے کے پاس یہ چند چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ آج اگر اس معیار پر ہم اپنے آپ کو تولیں تو سارے ہی بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت گھر، اللہ نے گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، سواری بھی دی، اور سواری بھی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ کوالٹی کی ہوتی ہے، اور خادم تو ایک کیا، خادموں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ تو ہم تو واقعی بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اب اپنے اندر قناعت پیدا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا رزق ایک وقت کا کھانا، کہ میری آنے والی نسل کو بھی جو رزق ملے تو ایک وقت کا کھانا 24 گھنٹے میں۔ اور سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور یہ بھی ہے کہ ایک نبوت کی زندگی میں 3 دن متصل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تھی جن کے سامنے اللہ نے پہاڑوں کو سونا بنا کر پیش فرما دیا تھا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ اس دنیا میں ملک الرسول بن کر رہنا چاہتے ہیں یا عبد الرسول بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ یعنی رسول بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں ظاہری طور پہ دنیا میں، اور دوسرا یہ کہ رسول ہوں اور ایک معمولی بندے کی زندگی ہو۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ساتھ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملک الرسول کی بجائے جو عبد الرسول بن کر رہنا ہے یہ زیادہ اچھی آپشن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بندہ بن کر اور رسول بن کر زندگی گزاروں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ظاہری طور پر بھوک پیاس کی زندگی گزاری اور پھر دعا بھی مانگی، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرمائیے اور مسکینی والی موت عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ اور آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر مرد اور عورت کی یہ چاہت ہے کہ بس ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، جن لوگوں کے پاس زیادہ وسائل رہے جب وقت آیا تو سب چھوڑ گئے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بڑے بڑے خزانوں کے مالک اپنے ساتھ کچھ نہ لے کے گئے، بلکہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا جانے لگے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو دنیا کی چیز تو ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے دیکھیں ایک ہے کہ انسان 7 کورس ڈنر کھائے اور ایک ہے کہ روٹی سالن کھا لے، تو پیٹ تو دونوں صورتوں میں بھر جائے گا، وقت تو دونوں صورتوں میں گزر جائے گا، وقت میں تو کمی نہیں ہے، لیکن لذتوں کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، اور $1 ملین کے گھروں میں جو رہتے ہیں زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، تو وقت تو گزر رہا ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فقراء المؤمنین یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم بنصف یوم 500 عام، کہ قیامت کے دن جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امیر لوگ 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے، وہ 500 سال پہلے جنت بھیج دیے جائیں گے۔ کیا نفع کا سودا ہے۔ تو انسان اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ اللہ رب العزت نے اگر فراخ رزق دیا ہے تو بھلے نرم بستر پہ سوئیں، مگر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا نہ بھولیں۔ حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں نرم بستر پر سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دے گا۔ مقصد کو نہ بھولیں، اگر مقصد کو بھول گئے تو ہم دھوکے میں پڑ گئے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی مانند ہے جو راستہ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرا، آرام کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔
تو جس طرح درخت کے نیچے ایک آدمی تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہماری دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، تھوڑی دیر زندگی گزاریں گے پھر چلے جائیں گے۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغے بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغے بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ پرندہ آتا ہے کسی درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر چہچہاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ وہی حال ہمارا ہے کہ ہم آئے ہیں اور دنیا میں اپنی زندگی کا کچھ وقت گزاریں گے پھر دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مقصد کو نہ بھولیں کہ مقصد ہمارا جانا ہے۔ اسی لیے آج ہر باپ کو فکر ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ بھئی یہ غم مت کرو، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ ان کو رزق پہنچائیں گے۔ تو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، فکر یہ کرنی چاہیے اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ یہ کبھی سوچا کہ میری اولاد مرے گی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ ہماری سوچ ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مقصد جو یاد نہیں ہوتا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ میرا وقت خوشی میں گزر گیا اور میرا وقت غم میں گزر گیا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا۔ تو جب وقت نے گزرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس وقت کو اپنے مقصد کے تحت گزاریں۔ اسی لیے آج ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ انسان خواہشات کی تکمیل کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی بھی خواہش پوری ہو گئی سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب۔ خواہشات کی تکمیل کامیابی نہیں ہے، مقصد کی تکمیل کامیابی ہے۔ قرآن مجید کی طرف توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس چیز کو کامیابی فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی تو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، یہ کامیابی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ جس آدمی کو تقوی کی زندگی نصیب ہو جائے یہ ہے کامیاب انسان۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، ایک جگہ فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس بندے کو اللہ نے ایمان مضبوط عطا فرما دیا وہ ہے کامیاب۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اس لیے جس بندے کا اندر من صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا، یہ ہے کامیاب انسان۔ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا جو ستھرا جو جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت کے ذکر کرنے والا وہ فلاح پانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ہے فلاح پانے والا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کو نیکی کی توفیق مل گئی وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو شخص اللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا یعنی نیکوں میں شامل ہو گیا، فرمایا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی ہے کامیاب ہونے والا۔ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا یہ ہے کامیاب ہونے والا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چنانچہ یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے والے کامیاب ہیں۔
اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے ناکام، وہ بھی ساتھ ساتھ سن لیں۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ولا یفلح الساحرون، جو ساحر ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح المجرمون، قرآن مجید میں ہے کہ مجرم فلاح نہیں پائیں گے، جو گناہ کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کفر سے، ظلم سے اور جرم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اوپر اعمال بتائے گئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم کامیاب ہونے والے بن جائیں۔ ایک دھوکہ اور بھی کہ ہم کئی مرتبہ بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی دنیا مسائلستان ہے۔ کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ بچے سے پوچھو بھائی تمہارا کوئی مسئلہ، کہے گا جی بڑے مسئلے۔ بڑے بھائی کو دیکھو، وہ گھر سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، مجھے امی گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتی اکیلی، اور جو کام ہوتا ہے وہ مجھے ہی کہتے ہیں کہ تو کر کے آ، میں چھوٹا جو ہوں سب سے۔ تو بڑے مسئلے ہیں، بس ذرا میں بڑا ہو جاؤں نا تو میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ چلیں یہ بچہ اب ذرا بڑا ہو گیا، اب پوچھیں بھئی آپ کے اب کیا مسئلے؟ تو جی بڑے مسئلے، ماں باپ نے پڑھنے ڈال دیا ہے اور ابو کہتے رہتے ہیں کہ تم نے A گریڈ لینا ہے، اور میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، اور استاد کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس میں نکل جاؤں نا کسی طرح اسکول سے، مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ چلیں یہ بچہ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر کے فارغ ہو گیا۔ اچھا بھئی اب کوئی مسئلہ؟ جی بڑے مسئلے ہیں، اتنے دنوں سے نوکری کے لیے درخواست دے رہا ہوں، کہیں سے کوئی انٹرویو کی کال ہی نہیں آئی، 2-4 جگہ گیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، بس دعا کرو کہیں اچھی نوکری مل جائے نا تو مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ چلیے اس کو اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اب پوچھیں بھئی اب کوئی مسئلہ؟ جی بڑا مسئلہ ہے جی، امی بڑی پریشان ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اور کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا، تو دعا کریں کہ اچھا رشتہ مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، مسئلے ختم ہو جائیں۔ چلو اچھی بیوی بھی مل گئی، اب پوچھیں بھئی اب کوئی مسئلہ؟ او جی میں بھی بہت پریشان ہوں، بیوی بھی بہت پریشان ہے، 2 سال شادی کو ہو گئے، ابھی تک امید نہیں لگ رہی، اور چیک اپ بھی کروایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اور بیوی بہت پریشان ہے اور روتی ہے، بس دعا کریں اولاد ہو جائے نا تو مسئلے ختم ہو جائے۔ چلو اللہ نے مہربانی کی، اولاد بھی ہو گئی۔ اب جب اللہ نے کئی بچے دے دیے، پوچھیں بھئی اب کوئی مسئلہ؟ او جی بڑا بیٹا تو ہے ٹھیک، چھوٹا تو پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بس دعا کرو کہ یہ بچہ پڑھنے لگ جائے۔ چلو جی بچے بھی پڑھ گئے، اب کوئی مسئلہ؟ او جی بس بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، بڑا پریشان ہوں، اور حضرت آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں باپ ہوں، میں بیٹی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آ سکتا، کوئی آئے گا تو میں رشتہ کروں گا نا، حضرت میں اتنا پریشان ہوں مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو بھئی رشتے بھی ہو گئے سب بچوں کے، اب کوئی مسئلہ؟ جی کیا بتائیں، بیٹی کا رشتہ ہم نے کر دیا ایک جگہ، ساس ایسی ملی ہے وہ تو میری بیٹی کا جینا حرام کر دیا، میری بیٹی اس سے اجازت لے کے فریج کا دروازہ کھول سکتی ہے، ویسے فریج کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ مسئلے یعنی اب بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، مسئلے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آگے نواسے پوتے بھی ہو جاتے ہیں اور مسئلے پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت تک یہ مسئلے تو رہیں گے ہی صحیح۔ تو اس کو سامنے رکھ کے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا مسائلستان ہے، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔
سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دنیا میں تو مسئلہ ہی نہیں کوئی، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مسئلے کب شروع ہوں گے؟ مرنے کے بعد شروع ہوں گے، وہ مسائل ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی کو دانت میں درد ہو رہی تھی اور اچانک اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بچھو نے کاٹا تو بچھو کی درد اتنی تھی کہ اس کو دانت کی درد ہی بھول گئی، یاد ہی نہیں۔ پوچھو بھئی دانت میں درد، کہتا ہے جی ادھر دھیان ہی نہیں، وہ تو بچھو کی درد نے یہی حال انسان کا ہوگا کہ دنیا کے جتنے غم ہیں وہ غم ہی نظر نہیں آئیں گے جب انسان آخرت کے غموں کو دیکھے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی کی زندگی گزاری ہوگی، اور اس کو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا لگوائیں گے اور پوچھیں گے بندے تو نے کیسی زندگی گزاری؟ وہ قسم اٹھا کر کہے گا میں نے کبھی پریشانی دیکھی نہیں۔ ایک جھونکا دنیا کی سب پریشانیاں بھلا دے گا۔ پھر ایک بندہ اس کو کھڑا فرمائیں گے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی لائف کو انجوائے کیا ہوگا، خوبصورت بیویاں، خوبصورت گھر، گاڑیاں، خوب اس نے انجوائے کیا ہوگا اپنی لائف کو۔ اب بتائیں دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ آئے اور انہوں نے کیسی اپنی تمناؤں کو پورا کیا۔ تو جس بندے نے سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی وہ کیسا بندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے قریب کریں گے اور دوزخ کا دھواں اس کو لگے گا، جیسے ہوتا ہے نا آگ کی ذرا تپش لگتی ہے دور سے، وہ تپش لگے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کیسی زندگی گزاری؟ قسم اٹھا کر کہے گا اللہ میں نے کبھی خوشی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جہنم کا ایک جھونکا ساری زندگی کی خوشیاں بھلا دے گا، اور جنت کی ہوا کا ایک جھونکا ساری دنیا کے غم بھلا دے گا۔ تو بھائی مسائل یہاں نہیں ہے، مسائل کہاں ہیں؟ مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کی زندگی غفلت میں کیوں گزاری۔ پھر انسان کوشش کرے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو ہمارے مسئلے ہیں نا وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو مسئلے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں کو خود ہی حل فرما دے۔ تو یہ مسائل ہمارے اپنے ہیں ہاتھوں کے پر۔ ہاں ایک اور جگہ بھی ہے، وہاں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، کہ دنیا میں جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے۔ تو مصیبت پہنچنے کے دو طریقے، اکثر و بیشتر تو گناہوں کی تنبیہ کی وجہ سے انسان کو مصیبتیں آتی ہیں۔ جیسے ماں دیکھتی ہے بچہ ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا، میلا ہو گیا، تو وہ بچے کو پھر صابن لگا کے دھو کے نہلا دیتی ہے۔ بچہ روتا بھی رہے تو پرواہ نہیں کرتی، اور اسی بچے کو جب صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتی ہے، خوشبو لگا دیتی ہے، ہر بندہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ہم گناہوں کی وجہ سے اپنے من کو نجس کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نجاست اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیج دیتے ہیں۔ ان پریشانیوں پہ پھر ہم جب روتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی نجاست کو دھو دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ انسان کو دھونے کے لیے آتی ہیں۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس بلاتا ہے۔ ہم غافل ہو کے بھاگتے ہیں دنیا کی طرف، اللہ پریشانیاں بھیج کے ہمیں پھر واپس اپنے در کی طرف کھینچتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے گھر کی طرف واپس بلاتا ہے۔ سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ دکھ آتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اصول یاد رکھیں،
خوشیاں سلاتی ہیں غم جگاتے ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں غم جگاتے ہیں۔ جب غم آتے ہیں پھر انسان کو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، پھر دعائیں مانگتا ہے۔ جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ جس نے پورا سال قرآن نہیں کھولا ہوتا اب وہ سورہ یاسین روز پڑھنے کے لیے تیار۔ تو غم انسان کو جگا دیتے ہیں۔ اگر ہم معصیت سے خالی زندگی حاصل کر لیں تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر ہم معصیت سے خالی زندگی اختیار کر لیں تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ کیونکہ ایسا بندہ جو علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ اس کی دعاؤں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر اس بندے کے لیے پریشانیاں نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس بندے کو جنت میں اللہ تعالیٰ 2 محل عطا فرمائیں گے، 2 گھر عطا فرمائیں گے، 2 جنتیں ہوں گی اس کی۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ، اللہ آخرت میں تو اسے جنت دیں گے ہی صحیح، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو خود ہی حل فرما دیں گے، اس کو خوشیاں، عزتیں، سکون دیں گے۔ چنانچہ ہم نے بعض اللہ والوں کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ہاتھ اٹھتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی، واقعی لگتا تھا کہ یہ بادشاہ ہیں، اللہ نے ان کو شاہی عطا فرمائی ہے، فقیری میں ہاتھ اٹھ جاتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ ہے فقیری میں بادشاہی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعاؤں کا قبول ہو جانا یہ سب سے بڑا رتبہ ہے۔ تو میں نے کہا حضرت ہم جیسے ناقص علم والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہو یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمان لگے ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ درجہ کون سا؟ فرمانے لگے کہ بندہ اللہ کے قرب میں ایک وہ مقام پا لیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو کہنے کا موقع نہیں دیتے، اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، بندے کو سوال کا بھی موقع نہیں دیتے، اس بندے کی منشا کو دیکھتے ہوئے اس کی مرضی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی کو کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بندہ اگر بندگی کو اختیار کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کو فقیری میں شاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی پریشانی ہے یہ تو اکثر ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ ہم اگر گناہوں کی جان چھوڑ دیں تو پریشانیاں ہماری جان چھوڑ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ تو دنیا مسائلستان نہیں ہے، مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اللہ نے ان کو خوب مال پیسہ دیا تھا اور ان کے پاس سینکڑوں اونٹ، اونٹنیاں، جانور تھے، لائف سٹاک تھا، اور وہ خوب کھاتے پیتے بزرگ تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو اونٹوں کی نگرانی کرنے والا تھا نا، وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اونٹوں کو صحیح طرح چرا بھی نہیں سکتا تھا اور ان کا انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے کام پہ اس بوڑھے آدمی کو رکھا ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں نوجوان ہوں، میں دوڑ بھاگ سکتا ہوں، میں آپ کے جانوروں کا خیال رکھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نوکری پہ رکھ سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ جب میں تمہیں کہوں نا کہ کوئی اونٹ لاؤ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے
یعنی اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، مہمانوں کے لیے ذبح کرنا ہے یا کسی کو دینے ہیں اللہ کے لیے، تو اس وقت جو میرے اونٹوں میں سے بہترین اونٹ ہوگا نا، تم نے وہ میرے پاس لانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، میرا وعدہ۔ چنانچہ میں کئی سال ان کے اونٹوں کا خیال رکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت جو فلاں بستی ہے نا، اس کے لوگوں پر قحط آ گیا اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کئی دن سے فاقہ ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی ایک اونٹ لے کے آؤ جس کو ہم ذبح کریں اور اس کا گوشت ان لوگوں میں تقسیم کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے سارے اونٹوں کو دیکھا، ایک اونٹ ایسا تھا جو سب سے بہترین تھا، مگر تھا بھی ایک۔ تو مجھے خیال آیا اتنی اونٹنیاں ہیں تو ان کی نسل کشی کے لیے ایک اونٹ تو ہونا ضروری ہے، تو چلو جو اونٹنیوں میں سے بہترین اونٹنیوں وہ میں لے جاتا ہوں۔ تو جو نمبر 2 جانور تھا نا، اونٹنی تھی اور بہترین تھی، میں وہ لے کے آیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ اونٹنی بہترین ہے۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے جانوروں پر نظر دوڑائی تو ان کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی، تو ان کا دیکھیں وہ اونٹ تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے وہ لے کے آؤ۔ میں وہ لے کے آیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہا بھائی مجھے 2 بندے چاہیے جو ایک کام کریں۔ تو جو حاضرین تھے ان میں سے 2 بندوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ کہنے لگے تم اس جانور کو ذبح کرو اور جتنے بستی کے گھر ہیں اتنے گوشت کے ٹکڑے کرو، اور میرے گھر کو بھی اس میں سے ایک گھر سمجھو، مجھے بھی اتنا دو جتنا بستی کے گھروں کو دیا گیا، اور اس گوشت کو تقسیم کرو۔ جب انہوں نے لوگوں کو بھیج دیا گوشت تقسیم کرنے کے لیے تو پھر مجھے دوبارہ اپنے پاس بلایا، بلا کے کہا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھ سے بدعہدی کیوں کی، خیانت کیوں کی؟ میں نے کہا جی کون سی خیانت؟ کہ جب تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے اللہ کے راستے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا تو جو اونٹ بہترین ہوگا وہ دو گے، تو تم بھول گئے تھے، تو چلو یہ تو عذر ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، اور اگر یاد تھا تو یہ تو تم نے میرے ساتھ خیانت کی۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا فائدہ دیکھا، اتنی اونٹنیاں تھیں اور یہ آخری اونٹ تھا، تو نسل کشی کے لیے اس کی ضرورت تھی، میں نے آپ کی ضرورت کو مقدم کیا اور جو دوسرا نیکسٹ جانور تھا وہ میں نے پیش کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ٹھنڈا سانس لیا اور مجھے کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے وہ دن ہوگا جب میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا، یہ دنیا کی کوئی چیز وہاں میرے ساتھ نہیں جائے گی، وہاں میں اکیلا ہوں گا، وہاں تنہائی ہوگی، وہاں صرف میرے عمل ساتھ جائیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے، پیاس کی شدت ہوگی اور وہ نفسی نفسی پکارتے ہوں گے۔ اس دن سایہ نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی دھوپ سے بچا لے، پیاس سے بچا لے، وہ میری ضرورت کا دن ہوگا۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تاکہ یہ قیامت کے دن میرے کام آ سکے۔ تو ہمارے اسلاف دنیا کی ضرورتوں کی بجائے قیامت کے دن کی ضرورت کو مقدم کرتے تھے، وہ اصل ضرورت کا دن ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ اس دن ذلیل و خوار پھریں گے اور کچھ ایسے فقیر لوگ ہوں گے کہ دنیا میں ان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سر پہ موتیوں کے تاج سجا دیں گے۔ وہ ضرورت کا دن ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ چند لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور یہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پہ سیر کر رہے ہوں گے۔ عام آدمی کے لیے
قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا، اور جو متقی لوگ ہوں گے، نیکی کرنے والے، ان کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام المومنین کہ نبی علیہ السلام کی نمازوں میں سب سے مختصر نماز فجر کی 2 سنتیں ہوتی تھی۔ آپ بہت مختصر ادا فرماتے تھے، جلدی سے، یعنی 2-4 منٹ کی بات ہے، تو 2 منٹ میں جو فجر کی 2 سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، ان کے لیے قیامت کا دن 2 منٹ کا ہوگا۔ ہم کئی مرتبہ سعودی عرب جاتے ہیں نا، تو حجاج کا رش ہوتا ہے، لمبی لمبی لائنیں، 200-300 بندے ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ اب وہاں پر اگر ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لائن میں کھڑا ہونا پڑے نا، تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، طبیعت گھبرانے لگ جاتی ہے، اتنی دیر سے انتظار میں کھڑے ہیں اور لائن چل ہی نہیں رہی۔ چنانچہ اس دفعہ ایک بڑے عالم تھے، وہ بھی ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ جب ساتھ گئے تو وہ مجھ سے بار بار پوچھنے لگے لائن چل کیوں نہیں رہی، انتظار مشکل تھا۔ میں نے گھر والوں کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ایئر کنڈیشن جگہ ہے اور ہم لائن میں صرف کھڑے ہیں، اور ہم سے چند منٹ کا انتظار یہاں نہیں کیا جا سکتا، قیامت کے دن دھوپ کے اندر ہم اپنے حساب کا انتظار کیسے کریں گے؟ ہم اصل میں مسائل کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ مسئلہ کون سا ہے۔ یہ چند منٹ 15 منٹ اگر لائن میں کھڑے بھی رہے تو کیا ہوا، آخر امیگریشن ہو جانی ہے، چلے جانا ہے۔ یہ مسئلے نہیں ہیں، مسئلے تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوں گے۔ تو کیا ہم نے ان مسائل کے لیے آج سوچا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، اس سے پہلے وہ تجارت کا کام کرتے تھے، تو جب ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا تو انہوں نے صحابہ کرام کی محفل میں کہا کہ بھئی میں پہلے تجارت کرتا تھا، گھر کے خرچ اخراجات چلتے تھے، اب اگر میں اس کام میں لگ جاؤں گا تو پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ بیت المال سے آپ کی تنخواہ متعین کر دی جائے جتنی ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، چنانچہ ان کو ماہانہ وظیفہ ملنا شروع ہوا، جو ایک عام آدمی کا وظیفہ تھا، زیادہ نہیں تھا، اور اس میں ان کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ چنانچہ کئی سال گزرنے کے بعد چند صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں بات کرنے لگے کہ امیر المومنین کا جو ماہانہ مشاعرہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، نہ اس میں کپڑے بنتے ہیں، نہ کھانا پورا صحیح طرح ہو سکتا ہے، تو کچھ ان کی تنخواہ بڑھانی چاہیے۔ سب نے ایگری کر لیا کہ ہاں بڑھانی چاہیے، لیکن ڈر یہ رہے تھے کہ امیر المومنین کو بتائے کون، کوئی بھی تیار نہیں تھا بتانے کے لیے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ کیوں نہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین تھی، ہم ان کو جا کے عرض کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی سے بات کر لیں گی۔ چنانچہ یہ حضرات ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ ہماری تجویز ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ڈسکلوز نہ ہو، آپ ان سے بات کر لیں کہ اپنی جو ماہانہ مشاعرہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لیں، ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں ضرورت۔ چنانچہ ام المومنین نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حفصہ یہ مشورہ دیا کن لوگوں نے ہے؟ ان کا میں نام نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا حفصہ اگر تم مجھے ان کا نام بتا دیتی میں ان کو اتنی سزا دیتا کہ ان کے چہروں پہ نشان پڑ جاتے، میں ان کو اتنی سزا دیتا کہ ان کے چہروں پہ نشان پڑ جاتے۔ یہ کون ہے مشورہ دینے والے کہ میں بیت المال سے زیادہ پیسے لوں؟ پھر انہوں نے پوچھا حفصہ تم نبی علیہ السلام کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کیسی تھی؟ پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے کیسے تھے؟ میں نے بتایا کہ گیرو رنگ کا ایک لباس تھا، نبی علیہ السلام اسے جمعہ کے دن پہن لیتے تھے یا کوئی باہر سے قافلہ آتا تھا تو اس دن پہنا کرتے تھے، ایک ہی لباس تھا۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ میں نے کہا کہ جو کی روٹی ہوتی تھی، ایک دن ملتی تھی تو دوسرے دن نہیں ملتی تھی،
اور میں نے ایک مرتبہ روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ، یعنی جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، گھی کے ڈبے میں خالی کر لیں تو نیچے جو بچ جاتا ہے ریزیڈیو جو ہوتا ہے، وہ میں نے ایک دفعہ روٹی کے اوپر لگا دیا تو نبی علیہ السلام خود بھی اس کو خوش ہو کے کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ پھر پوچھا کہ اچھا نبی علیہ السلام کا بستر کیسا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ ایک چادر تھی، سردی میں اس کو آدھا نیچے اور آدھا اوپر کر لیتے تھے، گرمی آتی تھی تو اس کو یعنی چورس کر کے اس کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے، ایک ہی چادر تھی سردی اور گرمی میں۔ یہ سن کے عمر لانا نے کہا حفصہ میرے آقا نے ایک زندگی کی ترتیب گزاری، اگر میں بھی اسی راستے پر چلوں گا تو مجھے وہ منزل ملے گی، اگر راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی، لہذا میں اسی ترتیب پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس پر نبی علیہ السلام نے گزاری۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا میں وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے، آخرت کو بھولتے نہیں تھے۔ تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس دھوکے کے گھر میں ہمیں دھوکے میں پڑنے سے محفوظ فرمائے، ہم اپنا بیشتر وقت آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے لیے محنت نہ کریں، ضرور محنت کریں، مگر ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت کی خاطر انسان نمازیں قضا کر بیٹھے، ضرورت کی خاطر انسان شریعت کے احکام کو توڑ بیٹھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، جو نیکی تقوی پر گزارے گا یقیناً آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دھوکے کے گھر سے نجات عطا فرمائے اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ چند جھونکے ہیں خزاں کے، یہ ہم نے اگر برداشت کر لیے تو پھر آگے انشاءاللہ ہمیشہ بہار میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعض احباب کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں دعا سے پہلے توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے سب پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع اخوان احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔
چند معمولات ہیں جن کو اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان، اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے ہم اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ چنانچہ یہ آدھے گھنٹے کا مراقبہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے اور انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ حضرت جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اپنی رائے ضرور دیا کریں، بیان آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو۔